تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، مسجد سے روکنا نہیں چاہیے۔ اگر جو شخص مسجد سے بچوں کو روکتا ہے تو وہ اس کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے، ان بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے، ان کی تربیت ہونے کے بجائے ان کی غلط تربیت ہو رہی ہے۔ اگر وہ بچے مسجد کو آئیں گے تو ان کی تربیت صحیح ہوگی، اور وہ بچپن سے نماز پڑھیں گے تو ان کی قبر میں پیٹ لگنے تک ان بچوں کی تربیت مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نماز پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے مکالمہ؟ کہ جہنمی کہیں گے، جہنمیوں سے سوال ہو رہا ہے، جنتی کیا کہیں گے؟ جہنم میں تمہیں کیوں داخل کیا گیا، سقر میں کیوں داخل کیا گیا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور کہیں گے کہ ہم ایسے مذاق کرنے والے، بات چیت کا بیکار کی بات چیت کرنے والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے چبوتروں پر بات چیت کرتے ہوئے، بیکار کی بات چیت کرتے ہوئے بیٹھا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک انسان کو، ایک مومن کو، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز وہ نماز ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کرنے کا، مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ تمام ہی نمازوں کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے، ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹھنڈی نمازوں کا ذکر فرمایا۔ صلاۃ البردین جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے۔ ان دونوں نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ایک مسلمان کو۔ دیکھیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانا اگر چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام کیفیتیں اگر سنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے اگر تعلق بڑھانا چاہتے ہو تو نماز کے اندر ہی اپنا تعلق مجھ سے جوڑ سکتے ہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں، اس کا تعلق ہم سے قریب ہو سکتا ہے۔ دوسری عبادتیں ہیں جن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام چیزیں نیک اعمال ہیں، اس سے بھی قریب ہو سکتے ہیں۔ جتنا عبادت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب انسان ہو سکتا ہے، اتنی وہ دوسری عبادتوں سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وَاسْتَعِينُوا کہا، مجھ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے اندر ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا نماز کی اہمیت کتنی ہے، یہ بتایا گیا۔ اور دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
जितने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए वो तमाम ही अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नमाज फ़र्ज थी, नमाज फ़र्ज थी। खा वो नमाज 2 टाइम की हो, खा वो नमाज कितने भी रकात हो, खा वो नमाज उनके औकात के, उनके नमाज़ों के औकात मुख्तलिफ हों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी पर नमाज को फ़र्ज किया था। ये नमाज की फ़र्जियत और नमाज की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की बेशुमार आयतों के अंदर बयान फरमाया कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो सकता है तो नमाज के साथ हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर 5 नमाजों को फ़र्द किया गया, ज़कात का मामला आया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से दुनिया में आकर वही लेकर के आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ज़कात का मसला आया, सदका व खैरात का मसला आया, और इसी तरह पर्दे का मसला आया, और इसी तरह बहुत से तमाम ऐसी चीज़ें जिनको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से ज़मीन पर लेकर आए वही के ज़रिए से। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से आसमान पर ले जा कर के दिया। ये ज़मीन से आसमान पर तोहफ़ा ले जाकर देने का मकसद उसकी फजीलत को बतलाना था, उसकी अहमियत को बतलाना था कि अल्लाह तबारक व तआला 7 आसमान पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ सिदरतुल मुंतहा वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी से कहा कि मेरी हुदूद यहाँ तक है, आप यहाँ से आप जाएं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया। नमाज की अहमियत को बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये नमाज का तोहफ़ा आसमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। मोहतरम हजरात, जो 2 नमाजें हैं जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, कि दोनों नमाज़ों की हिफाजत करो, ठंडी नमाज़ों की। क्यों कि इन नमाज़ों के औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के अमाल को पहुँचाता है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को इंसान के अमाल अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्री फ़क़द हबित अमलुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया, जो शख्स असर की नमाज को छोड़ देता है, असर की नमाज को तर्क कर देता है बिला वजह, यानी उसे कुछ ज़रूरत ही नहीं थी कि नमाज को छोड़ने की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अमल को साख़ित कर दिया जाएगा, उसके अमल को यानी हटा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। असर की नमाज और फज्र की नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। इंसान असर और फज्र की नमाज आप अल्लाह तबारक व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को देखते हुए कभी गौर करके देखें, इंसान अगर फज्र की नमाज पढ़ता है तो उसे नमाज के बाद कितना सुकून मिलता है, और असर की नमाज पढ़ता है तो उसके बाद उसे कितना सुकून मिलता है। असर और फज्र की नमाज पढ़ने के बाद इंसान को बहुत ही सुकून हासिल होता है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि जो शख्स असर की नमाज को छोड़ दिया उसके अमल को ज़ाया कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हज़रात, नमाज के ताल्लुक़ से बहुत से मसाइल हैं, उनमें से चंद मसाइल और चंद का ज़िक्र आपके सामने इंशाअल्लाह मैं रखूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को किस तरह से पढ़ना चाहिए ये बतलाते हैं कि एक सहाबी आए और आकर के नमाज पढ़ने लगे। नमाज ऐसी पढ़ रहे थे कि जैसे ना सजदे में जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, उठ जा रहे हैं।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کے بعد بلایا اور بلا کر کے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر جا کر کے پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے وہ صحابی آئے، پھر دوسری مرتبہ نماز پڑھا۔ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر جا کر کے پڑھو۔ پھر وہ صحابی آئے، تیسری مرتبہ نماز پڑھے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ نماز تم سکون سے ٹہر ٹہر کر کے پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو جوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز میں تم جو ہے قریب کر سکتے ہو۔ تم سکون اطمینان کے ساتھ رکوع کرو تو سکون سے کرو، سجود کرو تو رکوع یعنی آرام سے کرو، اور قیام بھی کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ایک انسان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ کسی اور جگہ ہے، ہمارا جسم جو ہے مسجد کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ تو یہیں پر ہے، لیکن جو ہے ہمارے ہاتھ کہاں کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم ہے۔ ہمارے ہاتھ کبھی اپنے چہرے پر جا رہے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھ ٹوپی پر جا رہے ہیں، کبھی ہمارے ہاتھ اپنے کپڑوں کو سدھارنے میں جا رہے ہیں۔ ایسی نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنی نماز پڑھو تو سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھا کرو۔ اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کو انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کیا ہے، اسی طرح جنات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کیا، اور اسی طرح عبادت جنات بھی کرتے ہیں اور یعنی انسان بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی پودے پائے جاتے ہیں، جتنے جاندار پائے جاتے ہیں، جتنے بے جان پائے جاتے ہیں، وہ تمام ہی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کو محسوس کرنا وہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی پرند کیسے عبادت کر رہے ہیں، چرند کیسے عبادت کر رہے ہیں، اور پودے کیسے عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم جو اسے محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ کر رہے ہیں۔ ایک سائنسدان تھا، اس نے ایک پودے پر ریسرچ کیا، امریکہ کے اندر ایک پودے پر ریسرچ کیا۔ ریسرچ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ چند ایسے اوقات ہو رہے ہیں، ان اوقات میں وہ پرندے کے پتے جو ہل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اوقات ختم ہو رہے ہیں تو جو پرندے وہ پودے کے جو ہے پتے بند ہونا یعنی ہلنا بند ہو جا رہے ہیں۔ اس پر اس سائنسدان نے ریسرچ کیا، اور ریسرچ کر کے جو ہے وہ یہ پتہ لگایا کہ اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اسی پودے کو ریسرچ کرتے ہوئے اس پودے کے اندر اس نے کچھ دیکھا، اور دیکھ کر کے جو ہے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر مخلوقات بھی اس کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی، آخری مرض الموت کے حالات چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت گزر رہے ہیں، آپ کو کبھی کبھی غشی طاری ہو جا رہی ہے، آپ کو کبھی کبھی غشی طاری ہو کر کے آپ لیٹ جا رہے ہیں، پھر وہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہرا رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحت جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے جو ہے مسجد نبوی کی طرف جا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور جا کر کے جب نماز پڑھانے کی حالت نہیں رہتی ہے تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھائیے، امامت کریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دہنے جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، نماز کو ہم نے آج جو ہے بہت ہی معمولی سمجھ چکے ہیں۔ ہم نماز کو ایسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جو ہے بس پڑھ لیے تو پڑھ لیے اور نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، ایسا سوچ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، نابینا صحابی ہیں، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نہیں ہے، مجھے آنکھ نہیں ہے، میں کیا کروں کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے مسجد تک لے آنے کے لیے، تو میں کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاں میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا، کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے انہوں نے کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز تو پہنچتی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آواز جب تمہارے گھر تک پہنچ رہی ہے تو تمہارا لازمی ہوتا ہے کہ تم مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اللہ نے آنکھ دیا ہے، ہمارے جسم کی ہر چیز جو ہے کام کر رہی ہے، اور ہمارے ہاتھ پیر ہر چیز کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نماز سے بہت دور ہیں، نماز سے ہماری کوتاہیاں بہت دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو جو ہے نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ ایک نابینا صحابی کے لیے اتنا بڑا حکم کہ وہ جب اذان سنتے ہیں تو مسجد کی طرف آنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح محترم حضرات، دوسری بات، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ من 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اپنی اولاد کو نماز لے جاؤ اور نماز کی تعلیم دو۔ نماز کی تعلیم دینے کا حکم دیا گیا 7 سال میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو مارنے کی بہت کم تعلیم دی ہے، بلکہ جو ہے نماز جو ہے ایسی تعلیم، نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر کے مسجد کو لے آنے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے یہاں ہماری مسجدوں کے اندر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب مسجد میں بچے آتے ہیں تو انہیں بچوں کو مسجد سے آنے سے روک دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سجدے میں جب چلے گئے تو سجدے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں، پیچھے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم اتنا پریشان ہو گئے اس سجدے میں کہ کیا ایسا نہ ہو گیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سجدے میں قبض کر دیا ہو۔ ایک صحابی نے یہ شک آ کر کے کیا کیے، اٹھ کر کے سجدے سے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے پھر سجدے میں چلے گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پیٹھ پر چڑھے ہوئے ہیں اور جو ہے اللہ کے نبی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اٹھے اور اترے حضرت حسن، اس کے بعد جو ہے میں سجدے سے اٹھوں۔ دیکھیے، اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کو آتے تھے تو حضرت امامہ کو لے کر کے آتے تھے. جب آتے تھے تو حضرت امامہ چڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ جاتی تھی, اور جب بیٹھ جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر کے بازو رکھ دیا کرتے تھے. پھر سجدے میں جاتے تھے تو وہ آ کر کے پیٹھ پر بیٹھ جاتی تھی, پھر اتار کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو رکھ دیا کرتے تھے. تو یہ یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو بچوں کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوگا. یقین جانیے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کا دماغ بچوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر بچوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ نماز اس کی پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگا کر کے پڑھیں تو اس کا ذہن جو ہے بچوں کی طرف نہیں جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے, مسجد سے روکنا نہیں چاہیے. اگر جو شخص مسجد سے بچوں کو روکتا ہے تو وہ اس کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے, ان بچوں کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے. ان کی تربیت ہونے کے بجائے ان کی غلط تربیت ہو رہی ہے. اگر وہ بچے مسجد کو آئیں گے تو ان کی تربیت صحیح ہوگی, اور وہ بچپن سے نماز پڑھیں گے تو ان کی قبر میں پیٹھ لگنے تک ان بچوں کی تربیت مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نماز پر قائم رہیں گے. محترم حضرات, نماز انسان کے لیے بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے. دوسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ علی وقتها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقتوں پر جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر کسی وجہ سے تمہاری نماز چھوٹ رہی ہو, کہیں جانا ہو, تو اس سے پہلے تم اپنا پلان جو ہے نماز سے پہلے نہ بناؤ اور نماز پڑھ کر کے جو ہے اپنے پلان کو جو ہے آگے بڑھا لو. ایسا نہ ہو جائے کہ تم راستے میں جا رہے ہو, آپ کی جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ کی جماعت جو آپ کا ثواب جماعت کے ساتھ زیادہ ہے اور آپ کے اکیلے پڑھنے سے. اسی لیے چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کو, نماز پڑھنے کو اپنا شیوا بنا لیں تو تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں. تیسری چیز نماز کے تعلق سے, نماز تو ہم فرض نماز تو پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور جو نمازیں چھوٹ جاتے ہیں انہیں جو ہے بعد میں پڑھنا چاہیے. چھوٹنا تو پہلے نہیں چاہیے. اگر چھوٹنے والی نمازیں آپ چھوڑ چکے ہیں کسی عذر کی وجہ سے تو ان نمازوں کو بعد میں پڑھیں. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک مومن کو, ایک انسان کو سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جو شخص سنت اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک انسان کا حساب و کتاب لے گا تو وہ نماز ہی سے ہوگا. نماز کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا, اس کے بعد دوسری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز کو قائم کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گاؤں میں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کر کے بھیجا تھا تو انہوں نے ان کو خط لکھ کر کے کہا کہ تم سب سے پہلے جب لوگ ایمان لا لیں, اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو انہیں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ انہیں نماز کا حکم دے, نماز کو قائم کرنے کا حکم دے. پہلا تو ایمان لانا ہے اور دوسرا جو ہے نماز کا فریضہ ادا کرنا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھ کر کے گورنروں سے کہا. محترم حضرات, سنت اور نوافل کا آپ کو فائدہ کہاں ہوگا؟ سنت اور نوافل کا فائدہ آپ کو کل قیامت کے دن ہوگا. آپ فرائض میں اگر کوتاہی کیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان فرائض کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی سنتوں کو دیکھے گا, آپ کے نوافل کو دیکھے گا. اگر وہ فرائض میں کمی ہو رہی ہے تو آپ کی سنتوں کو اٹھا کر کے فرائض میں ملا دیا جائے گا اور نوافل کو اٹھا کر کے فرائض میں ملا دیا جائے گا. آپ کے جو نمازیں دنیا کے اندر جتنے سال آپ زندہ ہیں, دنیا کے اندر جتنی عمر زندہ ہیں, وہ تمام نمازوں کو آپ کا شمار کیا جائے گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا سب سے پہلے آپ سے مواخذہ کرے گا، آپ سے جو ہے سوال کرے گا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا۔ جنتی اور جہنمی دونوں یعنی ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جاتے رہیں گے تو جنتی جو ہے جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا گیا؟ تو جہنمی جنتیوں سے ان کے سوال پر یہ جواب دیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین حتی اتانا الیقین وکننا نقود مع القائدین حتی اتانا الیقین۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے مکالمہ؟ کہ جہنمی کہیں گے، جہنمیوں سے سوال ہو رہا ہے، جنتی کیا کہیں گے؟ جہنم میں تمہیں کیوں داخل کیا گیا، سقر میں کیوں داخل کیا گیا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور کہیں گے کہ ہم ایسے مذاق کرنے والے، بات چیت کا بیکار کی بات چیت کرنے والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے چبوتروں پر بات چیت کرتے ہوئے، بیکار کی بات چیت کرتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے، اور کہیں گے کہ اسی وجہ سے ہم کو آج جہنم کے اندر داخل کیا گیا اور ہمارا موت کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کو قبض کر لیا، اور ہمارا یہی گناہ ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا اور ہم نے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اور تیسرا گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بیکار کی باتیں کر کے بھی ہم بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم جو ہے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر نماز کی تعلیم کو یعنی تاکید کی گئی کہ تم جو ہے نماز پڑھو جب تک کہ تمہارے جسم کے اندر روح باقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر کے نماز پڑھیے، اگر بیٹھ کر کے مشکل ہو رہی ہے تو آپ لیٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر لیٹ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہو رہی ہے تو اللہ اکبر، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آپ اشاروں سے نماز پڑھیں، تمہاری نماز اللہ کے پاس قبول ہوگی، خواہ وہ تم بیٹھ کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے پڑھو، سو کر کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، یہ تمہاری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور ماں بہنوں سے گزارش یہ ہے کہ ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر اتنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں کہ نماز کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں، جب ظہر کی نماز ختم ہو کر کے جو ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عصر کی اذان ہونے کے قریب ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز جب جا کر کے پڑھتے ہیں، عصر کی نماز شروع ہونے والی ہے، آپ جو مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ سو رہے ہیں اور سو کر کے جو ہے عصر کی نماز مغرب کی نماز کے قریب پڑھتی ہیں۔ ایسا نہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور نماز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اور ڈر کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے نماز کے اوقات اس کے مقررہ وقت پر رکھے ہیں، انہی مقررہ وقت پر ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، جبھی جو ہے اس کی نماز کا فائدہ اسے ہوگا، اس کی نماز کا اسے فائدہ کل قیامت کے دن بھی ملے گا اور دنیا کے اندر بھی اسے اس کا فائدہ ملے گا۔ محترم حضرات، آخری بات یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں جب نماز پڑھتا ہے تو آخرت میں اسے بہت ہی بہترین اجر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا میں جتنی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی اچھی طرح سے انسان کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کا اچھا بدلہ اسے کل قیامت کے دن دے گا۔ اگر جتنا نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بھی اس کا اتنا ہی مواخذہ کل قیامت کے دن اس کی نمازوں کا کرے گا۔ تو یہاں پر نماز کے تعلق سے چند اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے بتائی گئی اور چند احکام تھے جو بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور اسی طرح نماز کے لیے تعلق سے نماز
فرد ہے وہ فرد نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں سنتوں کو اور نوافل کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کا فائدہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس وقت تک ہمیں نماز کا پابند بنائے، نماز کو جو ہے چھوڑنے سے بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو التواب الرحیم۔